دیکھیں، میں ایک ہارٹ سرجن ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے لوگ ان غذاؤں کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں جو ان کی اپنی کچن کی الماریوں میں رکھی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ان چھپے ہوئے خطرات کی جو کچھ عام ڈبہ بند غذاؤں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ جو غذائیں سہولت کے لیے خریدتے ہیں، اصل میں وہی ان کی صحت کو اندر ہی اندر خاموشی سے نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گروسری سٹور میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چلیں اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ حصہ ایک طرح کا انکشاف ہے جس میں ہم ان غذاؤں پر بات کریں گے جو دکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگتی ہیں لیکن صحت کو بری طرح نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ پھل دیکھنے میں تو بڑے معصوم لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ چینی کا ایک بہت بڑا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھپا ہوا ذریعہ ہے جو جسم سے توانائی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں بہتر سالہ گلوریا کی۔ وہ اسے ایک صحت مند انتخاب سمجھتی تھیں، لیکن روزانہ 30 گرام اضافی چینی کھانے کی وجہ سے ان کا بلڈ شوگر لیول بڑھ گیا، جس کی وجہ سے انہیں پری ڈائبٹیز اور شدید تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلی چیز ڈبہ بند سوپ۔ بھئی یہ تو ایک بہت بڑا جال ہے۔ ان کو بڑے آرام دہ کھانے کے طور پر بیچا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ سوڈیم کی خطرناک مقدار سے بھرے ہوتے ہیں۔ ذرا 68 سالہ جان کی کہانی سوچیں۔ ان کے روزانہ کے ہلکے سوپ میں 900 ملی گرام سوڈیم ہوتا تھا، اور یہی چیز ان کے بلڈ پریشر کو خطرناک حد تک بڑھانے کا سبب بن رہی تھی۔ ڈبہ بند پاستا، اس میں وہ سب کچھ ہے جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ریفائنڈ کاربز، بہت زیادہ سوڈیم اور اوپر سے اضافی چینی۔ 70 سالہ ہیرالڈ نے یہ محسوس کیا کہ اس آسان سے کھانے کی وجہ سے ان کی صحت مسلسل گر رہی تھی۔ سوچیں، صرف ایک کین میں 1200 ملی گرام سوڈیم۔ اسی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اور وزن دونوں ہی قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈبہ بند سوپ، پاستا اور چلی میں سوڈیم کتنا زیادہ ہے۔ صرف ایک کین کھانے سے ہی دن بھر کی جو تجویز کردہ مقدار ہے وہ تقریباً پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو ڈبہ بند گوشت ہوتے ہیں نا، ان کو بظاہر پروٹین کا ایک آسان ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سوڈیم، نائٹریٹس اور غیر صحت بخش چکنائی سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیدھا دل اور گردوں پر دباؤ ڈالتی ہیں، جس سے سنگین بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اب لسٹ میں سب سے اوپر، یعنی سب سے بدترین چیز، وہ ہے ڈبہ بند چلی۔ یہ سمجھ لیں کہ انتہائی پروسیسڈ گوشت بے تحاشا سوڈیم اور چھپی ہوئی چینی کا ایک طوفان ہے۔ اور یہ اعداد و شمار تو واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ دی لینسٹ پبلک ہیلتھ کی ایک اسٹڈی بتاتی ہے کہ ڈبہ بند چلی جیسی انتہائی پروسیسڈ غذائیں وقت سے پہلے موت کے خطرے کو 62% تک بڑھا سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک انتباہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اتنی ساری بری خبروں کے بعد اب کچھ اچھی بات بھی کر لیتے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ کچھ ڈبہ بند غذائیں صحت کے لیے بہت اچھی، بلکہ یوں کہیں کہ طاقتور اتحادی بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اچھی چیزوں کی لسٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چنوں کی۔ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے اور دل کی حفاظت کے لیے ایک سادہ مگر بہت ہی طاقتور غذا ہیں۔ اس کے ایک بہترین مثال 69 سالہ تھامس ہیں، جنہوں نے اپنی خوراک میں ریفائنڈ کاربز کی جگہ چنوں کو شامل کیا اور اپنی پری ڈائبٹیز کی تشخیص کو ریورس کر لیا۔ ڈبہ بند سالمن ایک بہت ہی زبردست انتخاب ہے۔ یہ نہ صرف پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے بلکہ یادداشت کو بھی تیز کرتی ہے اور ہڈیوں کو بھی سہارا دیتی ہے۔ جیسے کیرل کی مثال ہے، فریکچر کے بعد ڈبہ بند سالمن نے ان کی ہڈیوں کی کثافت کو بہتر بنانے میں بہت مدد کی، جس سے ان کی خود مختاری محفوظ رہی۔ سارڈینز، اکثر لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک سپر فوڈ ہے۔ یہ ایسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہیں جو کمزوری سے لڑتے ہیں اور دماغ کو کمزور ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ بات شاید آپ کو حیران کرے، لیکن ڈبہ بند ٹماٹر کچھ معاملات میں تازہ ٹماٹروں سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ دراصل ڈبہ بندی کا عمل لائکوپین نامی اینٹی آکسیڈنٹ کو مزید طاقتور بنا دیتا ہے، جو جسم کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جیسا کہ 70 سالہ ہیلن نے کیا، انہوں نے صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کی، اپنے پاستا ساس میں ڈبہ بند ٹماٹر استعمال کرنا شروع کیے، اور اس سے ان کے بلڈ پریشر اور مجموعی صحت میں کافی بہتری آئی۔ اور اب
ہماری لسٹ کی سب سے بہترین ڈبہ بند غذا وہ ہیں کالے چنے۔ یہ طاقت، استحکام اور بیماریوں سے تحفظ سب کچھ فراہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم گروسری سٹور جاتے ہیں تو ہر انتخاب ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہم اپنے جسم کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے سامنے دو بالکل واضح راستے ہیں۔ ایک طرف وہ غذائیں ہیں جو جسم کو کمزور کرتی ہیں اور دوسری طرف وہ جو اسے مضبوط بناتی ہیں۔ انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلی بار جب کوئی کین کھولا جائے گا تو وہ جسم کی تعمیر کے لیے ہوگا یا اس کی تخریب کے لیے؟ یاد رکھیے، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انتخاب ہی ایک لمبی اور مضبوط زندگی کی ضمانت ہیں۔